अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा ज़ेब और आज के ख़ुसूसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनकी बसीरत, तज्ज़ियाती महारत और हकीकत पर मबनी पेशगोइयाँ आज सब के लिए हैरत और तहसीन का बायस बनी हुई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मरूफ दिफाई तज्ज़ियाकार ईरा मोमिन, जो यूट्यूब चैनल इनसाइड ब्लॉग्स पर मुनफरिद अंदाज में दफाई अमूर पर बात करती हैं। नाजरीन, हैरत की बात यह है कि मौजूदा पाक भारत जंग ने वो तमाम तज्ज़िये दुरुस्त साबित किए जो ईरा मोमिन ने मुख्तलिफ औकात में कई माह पहले पेश किए थे। आए पहले एक मुख्तसर सा क्लिप देखते हैं, फिर इनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। कई तरह की इंडियन स्ट्राइक टेक्नोलॉजी, खास तौर पर बूफर तोपें और टैंक, डिफेंस टेक्नोलॉजीज जैसे S-400, रेडार, इसके अलावा राब्ता सड़कें और रेलवे स्टेशन सब बेकार हो गई हैं। दुश्मन के खर्च किए गए अरबों डॉलर जाया और दुश्मन का अददी बर्तरी और ज्यादा हथियार रखने का गुरूर मिट्टी में मिल गया। इसके साथ कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन, टाए फिश। राफेल की रेंज और हथियार रखने की कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन फिजाई मार्के की सूरत में JF-17 को इसके रेडार और मिसाइल की बुनियाद पर वाजिया बर्तरी हासिल है। अलगर्ज जदीद वॉरफेयर में इंडियन लड़ाका तैयारे कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जिसकी महदूद तफसील मंजर आम पर आ सकी है, ये भी S-400 को चीट या ब्लॉक कर सकता है। लुबे लुबाब ये है कि S-400 पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं, बल्कि गारंटी है कि पाकिस्तान के शाहीन सबसे पहले इसी को ही निशाना बनाएंगे। रूस से माजरत के साथ S-400 का जवाल शुरू हो गया है। सिर्फ रशिया ही नहीं, इसराइली मिसाइल टेक्नोलॉजी का जवाल भी इंडिया की जमीन पर हुआ और फ्रांसीसी तैयारे राफेल भी इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के बाद एक्सपोर्ट हो गए। ग्लोबल फायर पावर के तज्जियों के मुताबिक भारत दुनिया की चौथी बड़ी मिलिट्री पावर है, जो कि दुरुस्त नहीं है। हमारी तहकीक के मुताबिक ये दर्जा बंदी दुरुस्त नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये दर्जा बंदी दुरुस्त नहीं है। कई ममालिक को उनकी असल औकात से कई गुना ज्यादा ताकतवर दिखाया गया है, जबकि दूसरे मुल्कों को कमजोर बताया जाता है। इनसाइड ब्लॉग्स मुख्तलिफ ममालिक की मिलिट्री स्ट्रेंथ का हकाइक की बुनियाद पर तज्जिया और आलमी रैंकिंग लिस्ट जारी कर रहा है। हमारे तज्जिए हकाइक की बुनियाद पर मुश्तमिल है और हम अहम ममालिक की असल स्ट्रेंथ को फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर पेश करने जा रहे हैं। ईरा मोमिन, सबसे पहले आपको आपके अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया साइमा, आपने मेरे ही प्रोग्राम में मुझे मेहमान बना दिया और ख़ुद मेरी मेज़बान बन गई। सबसे पहले पाकिस्तानियों और पाकिस्तान को चाहने वाले दोस्त ममालिक को बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान ने दुनिया की अस्करी तारीख की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है। सिर्फ चंद घंटों में ही कई गुना बड़े दुश्मन और इसके अकलौते हमायती को नॉकआउट किया है। पाकिस्तान ने इंडिया को फिजाई, ज़मीनी, समंदरी, इलेक्ट्रिक वॉरफेयर और साइबर वॉर में बदतरीन शिकस्त से दो चार किया है। आपने जो तज्ज़िये पेश किए थे हालिया पाक भारत जंग के दौरान, वो हैरत अंगेज तौर पर 100% दुरुस्त साबित हुए। हम जानना चाहेंगे आप इस कामयाबी को किस जाविये से देखती हैं। जहाँ तक मेरी तज्ज़ियाती कामयाबियों का ताल्लुक है, तो मैं इसे किसी ज़ाती कामयाबी की बजाय हमारी पूरी टीम की तहकीक, मुशाहदे और मुसलसल मुताला का समर समझती हूँ। मैंने हमेशा कोशिश की है कि जज्बात से बालातर होकर ज़मीनी हकाइक, टेक्निकल डाटा और स्ट्रेटजिक रुझानात की रोशनी में बात करूं। जब हम सच्चाई और तहकीक की बुनियाद पर तज्ज़िया करते हैं तो वक्त खुद गवाही देता है। आप तो प्रोड्यूसर सर को जानती हैं कि वो तहकीकी मामलात में कितने सख्त हैं। उनकी गैर मामूली इल्मी गिरफ्त और तहकीक पर सख्ती ने मेरे तज्ज़ियों को एक हकीकी बुनियाद फराहम की है। 10 माह पहले S-400 डिफेंस सिस्टम के हवाले से आपने जो तज्ज़िया पेश किया था, आपने इतने इत्मीनान से ये कैसे बात कही थी? कोई इतनी दुरुस्त पेश कोई कैसे कर सकता है? ये बिल्कुल दुरुस्त याद दिलाया आपने। जब मैंने S-400 के बारे में ये बात की थी कि पाकिस्तान के लिए ये एक थ्रेट से भरकर एक अपॉर्चुनिटी है,
تو میرا مقصد یہ تھا کہ ہم صرف دفاعی پالیسی کے بجائے اسٹریٹجک رسپانس کے ذریعے اپنی قابلیت منوائیں۔ اس وقت S-400 ایک ناقابل تسخیر نظام کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا، لیکن ہم نے اس کے اندر موجود کمزوریوں، ریڈار کی حدود، میزائل پروفائل اور پاکستان کے پاس موجود ہتھیاروں کی قابلیت کی بنیاد پر تجزیہ پیش کیا تھا۔ الحمدللہ وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کی انڈیجنس صلاحیت مؤثر ہے۔ میدان جنگ میں اس سسٹم کو نیوٹرل کرنے والے ہتھیار آدھی دنیا کی ضرورت ہیں، اور اس سے بڑی اپرچونٹی اور کیا ہو سکتی ہے؟ F-17 اور رافیل کے درمیان جو تقابلی جائزہ آپ نے پیش کیا تھا، آج وہی نکات میدان جنگ میں سچ ثابت ہو چکے ہیں۔ اس پر آپ کا تجزیاتی نقطہ نظر جاننا ہمارے ناظرین کے لیے بہت اہم ہوگا۔ سائمہ، تھینکس فار کمپلیمنٹ۔ جہاں تک F-17 اور رافیل کا موازنہ ہے تو میرے تجزیے کی بنیاد صرف مارکیٹنگ اور برانڈ ویلیو پر نہیں تھی، بلکہ تھیٹر آف وار، مشن پروفائل، لاجسٹک اور اسٹریٹجک ماحول جیسے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا تھا۔ رافیل ایک جدید اور مہنگا پلیٹ فارم ضرور ہے، لیکن ہر جدید طیارہ ہر جنگ میں بہترین نہیں ہوتا، اور یہی فرق F-17 کے حق میں بھی جاتا ہے۔ فرانس نے یہ طیارے ہمیشہ سیاسی شوپیس کے طور پر استعمال کیے ہیں۔ جب بھی یہ طیارے F-17 جیسے طیاروں کے سامنے آئیں گے، بری طرح پٹ جائیں گے۔ ایک اور پیش گوئی کر دیتی ہوں، دیگر مغربی طیاروں کا بھی یہی حال ہوگا۔ الفتح راکٹ سسٹم کے بارے میں آپ نے پہلے ہی درست اندازے پیش کیے تھے، جو اب عملی طور پر واضح ہو چکے ہیں۔ آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ کشمیر کی آزادی میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے، آپ اب بھی اس پہ قائم ہیں؟ بالکل سائمہ، میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں، اور وقت نے میرے اس تجزیے کو تقویت دی ہے۔ الفتح راکٹ سسٹم صرف ایک ہتھیار نہیں، بلکہ یہ پاکستان کے اسٹریٹجک سوچ میں آنے والی ایک تبدیلی کا مظہر ہے۔ ایک ایسا سسٹم جو کم وقت میں ہائی پریسیجن کے ساتھ دشمن کے اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کشمیر کے پوائنٹ آف ویو سے اپنی رائے دیں۔ جی ہاں، میں آج بھی اس دعوے پر پورے یقین کے ساتھ قائم ہوں کہ الفتح راکٹ سسٹم کشمیر کی آزادی کی سمت ایک فیصلہ کن اسٹریٹجک عنصر بن چکا ہے۔ اس کی رینج، اس کی پریسیجن اور اس کا موبائل لانچ سسٹم اسے ایسے خاموش مگر مہلک ہتھیار میں تبدیل کرتا ہے جو دشمن کو ہر لمحہ نشانے پر رکھتا ہے۔ کشمیر کی جغرافیائی ساخت کو اگر سامنے رکھیں تو تمام برے زمینی راستے، چاہے وہ انڈیا سے کشمیر آتے ہوں یا اندرونی کشمیر میں فوجی نقل و حرکت کے راستے ہوں، سب کے سب الفتح کی زد میں ہیں۔ انڈین آرمی کی سپلائی لائن، خاص طور پر راشن، ایندھن اور اسلحہ کو فوری طور پر کاٹا جا سکتا ہے۔ ہتھیاروں کے گودام، فیول ڈپو اور ٹرانسپورٹ مراکز مکمل طور پر غیر مؤثر ہو سکتے ہیں۔ کمانڈ اور کمیونیکیشن نیٹ ورکس پر کاری ضرب ممکن ہے کہ کوئی بھی کلیدی مقام بغیر پیشگی وارننگ کے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا الفتح کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ یہ محاذ پر آئے بغیر حالات بدل سکتا ہے، اور یہی جدید جنگوں کی اصل روح ہے۔ آپ نے بین الاقوامی ملٹری رینکنگ کو چیلنج کیا اور مغربی دفاعی معیار پر تنقید کی۔ یہ ایک جرأت مندانہ اور فکری قیادت کا مظاہرہ ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو کن چیلنجز یا مخالفت کا سامنا رہا اور آپ نے کس طرح ان کا سامنا کیا؟ پروڈیوسر سر نے ایک دن کہا کہ ہم عالمی ملٹری رینکنگ پر مبنی ولاگز کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر کتنا پیچیدہ اور مزاحمت سے بھرپور ہوگا۔ میں نے حقائق، اعداد و شمار اور عسکری تاریخ کی روشنی میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دنیا کی کئی مشہور مغربی رینکنگ دراصل ڈپلومیسی، اسلحہ فروشی اور میڈیا بیانے پر کھڑی ہیں، نہ کہ کسی ملک کی حقیقی جنگی صلاحیت پر۔ جب ہم نے ان رینکنگ کو میرٹ، زمینی حقائق اور جنگی نتائج کی بنیاد پر از سر نو ترتیب دینا شروع کیا تو تنقید کا ایک طوفان اٹھا۔ کئی حلقوں نے ہماری نیت پر سوال اٹھائے، یہاں تک کہ یوٹیوب نے بھی ان ویڈیوز کی ریچ محدود کر دی۔ میں نے ایک دن دبے لفظوں میں یہ خدشہ پروڈیوسر صاحب سے شیئر کیا تو ان کا جواب بہت پختہ اور رہنما تھا۔ اگر تم صرف تنقید کرو گی تو دنیا تمہیں رد کر دے گی، مگر اگر تنقید کے ساتھ متبادل سوچ، قابل عمل تجزیاتی ماڈل اور واضح دلائل دو گی تو وقت خود تمہاری گواہی دے گا۔ اور آج جب میدان جنگ نے انہی نکات کو عملاً ثابت کر دیا
جب وہی اسلحہ ناکام ہوا جس پر رینکنگ نے انحصار کیا اور وہی ممالک پسپا ہوئے جنہیں طاقتور کہا جا رہا تھا، تو مجھے کافی راحت ملی۔ ایرا مومن، آپ نے اپنے ایک تجزیے میں بہت پہلے پیش گوئی کی تھی کہ بھارت کو فروخت کیے جانے والے جدید ہتھیاروں کے ساتھ ایک بہت بڑا خطرہ جڑا ہوا ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ پاکستان ہمیشہ ان کا توڑ نکالے گا تو ان ممالک کی دفاعی ساکھ کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی بات سچ ثابت ہو چکی ہے تو آپ اس پورے منظر نامے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا یہ دنیا بھر کے اسلحہ فروخت کرنے والے ممالک کے لیے ایک نیا پیغام ہے؟ جی سائمہ، میں نے اپنے تجزیے میں واضح طور پر یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ جو بھی ملک بھارت کو جدید ہتھیار یا ٹیکنالوجی فروخت کرتا ہے وہ در حقیقت اپنی دفاعی ساکھ اور ٹیکنالوجیکل وقار کو داؤ پر لگا رہا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان نے بارہا یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ہر غیر ملکی ہتھیار کا یا تو تکنیکی توڑ تلاش کرے گا یا جنگی حکمت عملی کے ذریعے اسے غیر مؤثر بنا دے گا۔ اس لیے بھارت کو اسلحہ بیچنا صرف ایک کاروباری فیصلہ نہیں بلکہ ہر ملک کے لیے اپنی ٹیکنالوجی کو میدان جنگ میں بے نقاب کرنے کے مترادف ہے، اور چونکہ پاکستان ہر سسٹم کا توڑ نکالتا ہے اس لیے ٹیکنالوجی کا زوال تقریباً یقینی ہوتا ہے، جو بیچنے والے ملک کی ساکھ پر براہ راست ضرب لگاتا ہے۔ مستقبل کے تناظر میں آپ پاک بھارت تعلقات کو کس رخ پر جاتا دیکھتی ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں خطے میں پائیدار امن کے امکانات ہیں یا ہمیں مزید پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ سائمہ، میرے خیال میں جنوبی ایشیا میں امن کی ضمانت صرف ایک حقیقت سے مشروط ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو عسکری، تکنیکی اور تصویراتی اعتبار سے بھارت پر برتری حاصل رہے۔ تاریخی طور پر یہ بات بارہا ثابت ہو چکی ہے کہ جب بھی بھارت کو طاقت کے توازن میں برتری ملی اس نے خطے کو جنگ کی طرف دھکیلا، چاہے وہ مشرقی پاکستان کا معاملہ ہو، لائن آف کنٹرول پر دراندازیاں ہوں یا بلوچستان میں پراکسی سرگرمیاں۔ اس لیے میرے نزدیک پائیدار امن صرف اسی وقت ممکن ہے جب پاکستان نہ صرف اپنے دفاع میں خود کفیل ہو بلکہ دشمن کو یہ واضح پیغام دے سکے کہ کسی بھی جارحیت کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یہ طاقت کا توازن ہی ہے جو جنگ کو روکتا ہے، اور جب یہ توازن بگڑتا ہے تو امن کی امید محض ایک خوش فہمی بن کر رہ جاتی ہے۔ آج کا پروگرام میرے لیے ایک منفرد تجربہ تھا، آپ کو بطور مہمان سننا، جبکہ عام طور پر آپ خود اس سیٹ پر میزبانی کرتی ہیں، یقیناً ناظرین کے لیے ایک خوشگوار تبدیلی تھی۔ آپ کے تجزیے، پیشگی مشاہدات اور عالمی بیانیے پر تنقیدی بصیرت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ پروگرام صرف ایک شو نہیں بلکہ ایک فکری پلیٹ فارم ہے۔ سائمہ، میں دل سے آپ کی شکر گزار ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ یہ گفتگو ناظرین کے لیے با مقصد رہی۔ میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم تحقیق، تجزیہ اور حقیقت پر مبنی نقطہ نظر کو فروغ دیتے رہیں تو ہمارا میڈیا محض تبصرہ نہیں، ایک فکری قیادت کا مرکز بن سکتا ہے۔ ناظرین، اگلے پروگرام سے ایرا مومن دوبارہ اپنی نشست پر بطور میزبان موجود ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے سائمہ زیب اور آج کے مہمان ایرا مومن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔